میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عدیل آج پھر کنزل کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ ادیم نے کمرے میں داخل ہوتے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ کنزل نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر ادیم کو دیکھا اور اس کی خالی ویران آنکھوں نے ادیم کے دل میں ہلکی سی چبھن سی پیدا کی، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ اگلے ہی پل وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا لی۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، ادیم نے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم ابھی بھی اتنی ہی حسین لگ رہی ہو جتنی پہلے لگتی تھی۔ ادیم نے اس کے ہونٹوں پر نظریں گاڑتے ہوئے کمینگی سے کہا۔ اس سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، کنزل نے اپنا چہرہ دائیں جانب موڑ لیا۔ کنزل کی اس حرکت پر ادیم ہنس پڑا۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک خبر ہے، ادیم نے کہتے ہی کنزل کو بازو سے پکڑ کر خود کے سامنے کھڑا کیا۔ تمہاری ماں بھی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں یہ خبر بہت پہلے ہی تمہیں دینا چاہتا تھا، لیکن پھر مصروف ہو گیا، ادیم نے عام سے لہجے میں کہا، جیسے یہ اس کے لیے معمولی سی بات ہو۔ کیا مطلب؟ کنزل نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ انہونی سی کا احساس دماغ میں پھیلا۔ مطلب یہ کہ تمہاری ماں بھی مر چکی ہے، ادیم نے کہا تو کنزل نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کنزل نے پیچھے ہوتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ادیم نے آگے آتے اسے دونوں بازوں دبوچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کنزل کو لگا کہ ادیم کی انگلیاں اس کے بازو میں دھس جائیں گی، لیکن اس سے زیادہ تکلیف تو اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ ہاں، تم ہو جھوٹے اور گھٹیا انسان، میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ وہ تو ٹھیک ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ ہی بولا ہے۔ کنزل نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے ادیم کو پیچھے دھکا دیتے کہا، جس نے ماتھے پر تیور لیے کنزل کی طرف دیکھا تھا، جس کی حرکت خاصی ناگوار گزری تھی۔ بہت ہی گھٹیا انسان ہوں میں، ابھی تم نے میرا گھٹیا پن دیکھا ہی کہاں ہے۔ ادیم کو طیش آیا تھا۔ مزید کتنی کمینگی دکھاؤ گے؟ تمہاری کمینگی کی ہر حد دیکھ چکی ہوں۔ وہ اب کی مرتبہ سہمی تھی۔ میری ایک اور کمینگی بلکہ میری دیوانگی کی انتہا دیکھو گی۔ ادیم کی آنکھوں میں لال ڈورے پھیلے گگن سہمی سی تھی۔ قدم پیچھے لیے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ادیم اس کی کلائی کو جارحانہ طریقے سے کھینچ کر اس کا رخ موڑا اور اس پر مکمل قابض ہوا۔ چھوڑو مجھے، وہ تڑپ ہی رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، لیکن ابھی نہیں، وہ کان کے قریب گرایا اور ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ پچھلی جانب سے پھاڑی۔ کنزل کا رنگ فک تھا۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں، ادیم رک جاؤ، مجھے مزید رسوا نہ کرو۔ وہ فریادی بنی مکمل بے بس ہو گئی تھی۔ ادیم نے گلاس اٹھا کر اس سے زور سے دیوار پر مارا۔ آدھے گلاس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، جس کی نوک چمک رہی تھی۔ کنزل بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ بلکتی تڑپتی وہ اب بھی چیخ رہی تھی، اور وہ نوک اس کے گلے میں مار کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اور اسے آج اس بات کا احساس ہوا تھا کہ والدین کی نافرمانی کی سزا یہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر سے اس کے ساتھ بھاگی تھی۔ اپنی اور اپنے والدین کی عزت کی محافظت کریں۔ آپ کے والدین کے سوا کوئی آپ کا اپنا نہیں۔ اللہ حافظ۔